بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا اور دنیا میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اس قدر صدمہ تھا کہ شرمندگی کی وجہ سے سر مبارک جھکائے رکھتے تھے اور بہت ہی بے قراری سے روتے تھے، اور ہر وقت یہ کوشش تھی کہ کسی طرح میرا قصور معاف ہو جائے۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا 300 برس ایسا روئے کہ آنسوں سے نہریں بہہ گئی۔ تمام چرند پرند اور پانی پی کر کہتے تھے کہ سبحان اللہ، کیا عمدہ اور میٹھا پانی ہے۔ آپ اس وقت بہت شرمندہ ہوتے اور کہتے ہائے افسوس، میرے قصور پر جانور بھی ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا، یہ آدم علیہ السلام، یہ جانور سچ کہتے ہیں۔ جو بندہ نافرمانی کر کے ہمارے خوف سے ڈرتا ہے اور شرمندہ ہو کر روتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کے آنسو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شرمندگی سے روئی ہوں گی، وہ آنکھیں جو گناہوں کی چیزوں کو نہ دیکھے، وہ آنکھیں جو فرض نمازوں کے علاوہ نیند چھوڑ کر تہجد کی نماز میں جاگی ہوں گی۔ لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام بھی اتنی روئی کہ ان کے آنسوں سے مہندی اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرے آنسوؤں کے سمندر میں گرے ان سے موتی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی جدائی کو 300 برس گزر گئے اور ایک دوسرے کی جدائی میں تڑپتے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، آپ حج ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی حج کو چل دیے۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو آرام لینے کو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جدے کی طرف سے حضرت حوا آ رہی ہے۔ آپ محبت کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر ان کو لپٹ گئے، اور دونوں روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ حال دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی نظر آسمان کی طرف گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش العظیم پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، یہ میرے رب، تیرے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس کی تفعیل سے ہمارا قصور معاف کر اور ہم کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت اللہ تعالیٰ کا سلام لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم علیہ السلام، اگر تم جنت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفعیل سے دعا مانگتے تو ہم تم کو دنیا میں ہی نہ بیچتے اور تمہارا قصور معاف کر دیتے۔ اب ہم تم سے خوش ہیں اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارا مرتبہ پہلے سے زیادہ کیا۔ یعنی پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہمیشہ اپنی تابعداری میں رکھا، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام ہماری بارگاہ میں ایک عظیم الشان ذریعہ اور طفیل لائے ہیں، سب ان کی تعظیم کرو۔ یہ حکم سنتے ہی ہزارہا فرشتوں نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کے بدن مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ، اپنے مالک و خالق، اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہونا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا ایک عجیب بوٹی ہے اور نہایت ہی مبارک علاج ہے اور نیک عمل ہے، اور کس قدر عظیم الشان وسیلہ اور نام مبارک ہے ہمارے آقائے محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو کچھ پڑھا اور سنا، اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔